آج میں بہت خوش تھی کیونکہ جس لڑکے سے میری شادی ہوئی تھی وہ ایک حافظ قرآن لڑکا تھا، بہت ہی نیک انسان تھا۔ میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر میری تعریف کرنے لگا۔ میں چپ چاپ شرماتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جس میں گولڈ کی ایک رنگ تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، یہ کہتے ہوئے میرے شوہر نے وہ رنگ میرے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آج کی رات تم میرے سامنے بیٹھی رہو گی اور میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سناؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ تلاوت قرآن پاک سن کر میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے کہا کہ چلو پھر تو میں تمہیں روز رات کو تلاوت قرآن پاک سنایا کروں گا۔ پھر اسی طرح ہماری یہ رات گزر گئی تھی۔ صبح میرے شوہر اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہنا رہے تھے کہ میری ساس اور اس کی بہن دونوں ہمارے گھر میں کمرے میں آ گئیں اور غصے سے میرے شوہر سے کہنے لگی، تیرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تیری بیوی بدکردار لڑکی ہے، شادی سے پہلے اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، اس کو ابھی یہاں سے نکال دو۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی عورت نہیں آئی ہے، اس کو کیا لگا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ کنواری نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کنواری ہے یا نہیں، اب یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ میرے شوہر نے تو سب کے سامنے یہ بات کر کے میری ساس کا سر ہی جھکا دیا تھا۔ وہ سب میری ساس کو کہنے لگیں، لو جی تیرا بیٹا تو گیا، یہ تو ابھی سے ہی زن مرید بن گیا ہے۔ میری ساس میرے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کھا جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اب اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، اگر نکالوں گا تو کیا کہہ کر اس طرح سے اس کی بدنامی ہوگی اور ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی۔ زندگی میں میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، آپ لوگوں سے نہیں۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اب کہاں گئی تیری پیری مریدی، تو بڑا عالم دین بنا پھرتا تھا۔ میری ساس تو چپ نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کوئی نہ کوئی بات ضرور سنانی تھی، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام عافیہ، میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے ایک منظور نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک دوسرے کے دوست بنے اور پھر 2-3 دن کے اندر ہی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ہماری پہلے دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ محبت جب آپ کو پہلی دفعہ ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ کاش ہم مل پاتے۔ تب منظور نے کہا کہ کیوں نہیں مل سکتے، بس تم تھوڑی سی ہمت کرو تو ہم مل سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ملاقاتیں بھی شروع کر دی۔ میں یہاں سے گھر والوں سے کہتی کہ میں بازار جا رہی ہوں اور ادھر سے ہی بازار آ جاتا تھا۔ کبھی میں کہتی کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ اسی بہانے ہم دونوں ایک دوسرے کو ملنے لگے تھے اور اب تو ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے، ساتھ چلنے پھرنے بھی لگے، سیر بھی کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہم دونوں ہر حد پار کر گئے۔ ہم دونوں ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ ہوٹل منظور کے دوست کا تھا، ورنہ ایسی آپ کسی ہوٹل میں جاؤ تو وہ آپ سے نکاح نامہ یا پھر شناختی کارڈ وغیرہ ضرور مانگتے ہیں، لیکن وہ اس کے دوست کا۔ پھر میں جب گھر واپس آئی تو گھر والوں نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا میں اس کو جانتی تک نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور یہ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ وہ خود حافظ قرآن تھا اور مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ یہ صرف لڑکیوں کو ہی حفظ کرواتا تھا کیونکہ یہ گھر گھر جاتا تھا اور کچھ لڑکیاں اس کے گھر بھی آیا کرتی تھیں، یعنی پورے محلے میں اس کی بہت عزت تھی۔ مگر میں تو منظور سے محبت کرتی تھی تو پھر میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی؟ میں نے گھر والوں کو اپنی مرضی بتانے سے پہلے منظور کو کہا کہ ابھی تو صرف رشتہ آیا ہے، تم جلدی جلدی اپنا رشتہ بھیج دو۔ جب گھر والے مجھ سے دونوں کے بارے میں پوچھیں گے تو میں تمہیں سلیکٹ کر لوں گی، کیونکہ منظور نے کہا تھا کہ اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے بڑے بھائی باہر رہتے ہیں اور اس کی ابو کی پینشن بھی آتی ہے اور وہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔
لیکن اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا تم مذاق کر رہے؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میری شادی تو بچپن سے ہی میری ایک کزن کے ساتھ طے ہو چکی ہے۔ اور میں نے کہا کہ پھر میرے ساتھ اتنی دوستی کیوں کی، مجھ سے جھوٹے محبت کے وعدے کیوں کیے؟ اس نے کہا کہ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن میں شادی تم سے نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہی بات تھی کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں اس کے آگے بہت روئی، میں نے اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی تھی، بس وہ مجھ سے کسی طرح شادی کر لے، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا اور پھر اس نے میرے ساتھ سارے رابطے ختم کر دیے۔ میں بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھر والوں نے جب کہا کہ تمہاری شادی طے کرنی ہے تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ہاں کر دیں، اور میری شادی اسی مولوی کے ساتھ طے ہو گئی۔ اس کا نام احمد تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی جب اگلے دن ہی تماشا بن گیا۔ اب وہ اپنی ماں کو باتیں سن کر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے آ کر کوئی اچھی بات تو کہنی نہیں تھی، لیکن جب میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، جو کچھ تم مجھے کہنا چاہتی تھی وہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن میں برا انسان نہیں ہوں۔ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو، تمہاری جیسی لڑکی کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی باتوں میں لگا سکتا ہے، لیکن اگر قسمت نے تمہیں میرے ساتھ لکھا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی، اس لیے مجھے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے اپنے شوہر کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تو اسے اپنے اوپر مسلط سمجھ رہی تھی، لیکن شاید وہ ایک اچھا ہمسفر بن سکتا تھا۔ اور پھر احمد نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا اور اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے اس کے بعد سے منظور کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں آنے دیا تھا اور اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور دور رہتا تھا، شاید اسے یہ بات قبول کرنے میں تھوڑا سا وقت چاہیے تھا اور میں اسے وقت دینے کو تیار تھی۔ اس کے گھر والوں میں میری کوئی عزت نہیں تھی، پر میری امی نے کہا تھا کہ دلہن سونے کی بھی بن جائے مگر اس کے سسرال والے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تم اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناؤ تو پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے اپنا دل اب اپنے گھر کی طرف لگانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ منظور بھی اسی محلے میں رہتا تھا، اس کی خبر مجھ تک پہنچ جاتی تھی، لیکن میری ایک دوست تھی، وہ ہم دونوں کے بارے میں سب جانتی تھی۔ میری یہ دوست کافی بھروسے والی تھی، مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کو بتا دے گی، اور لیکن اس نے مجھے بتایا کہ منظور نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس کی شادی کہیں بھی طے نہیں ہوئی ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہے، لیکن قسمت نے میرے ساتھ اچھا کیا کہ مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا جس نے سب کچھ جاننے ہوئے بھی مجھے قبول کر لیا۔ اور میری دوست نے کہا کہ تم کبھی اپنے شوہر کو منظور کے بارے میں مت بتانا، مرد کو اتنا بھی نہیں آزماتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اسے یہ کبھی نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی اسے سب کچھ پتا ہے، لیکن مجھے تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی، میرا شوہر روز رات کو مجھے قرآن پاک کی تلاوت سناتا تھا، مگر میری ایک نند بھی تھی جس کا رویہ مجھے ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا، مگر میرا شوہر اگر پانی مانگ رہا ہوتا تو وہ اسے پانی تک نہیں دیتی تھی، وہ بس چپ چاپ اور خاموش رہتی۔ اگر میری ساس مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی وہ تب بھی بیچ میں نہیں بولتی تھی، جبکہ تب تو اسے بولنا چاہیے تھا، بس وہ پورا دن گھر کے کام کرتی یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میری ساس بھی اس کا ذکر تک نہیں کرتی، ایسے لگتا تھا کہ وہ عورت ہمارے گھر میں رہتی ہی نہیں ہے، صرف میں ہی اس کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ میری ساس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی اور میرے شوہر کا تو نام بھی نہیں لیتی تھی۔ اگر میں اسے کبھی بلا لیتی تو وہ ہاں یا نہ میں جواب دے کر خاموش ہو جاتی، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ملتی تھی۔ میں نے اس سے اتنا پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پڑھی لکھی ہوں اور میری عمر 21 سال ہے۔ میں نے کہا کہ احمد سے بڑی ہو یا چھوٹی؟ اس نے کہا کہ چھوٹی ہوں، بس اس سے زیادہ۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا،
یہ ایک ہمارے گھر کا ایسا کردار تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اچھا تھا کہ وہ میری ساس کے ساتھ مل کر میرا خون نہیں جلاتی تھی۔ میری اس کی نند کا نام سفینہ تھا۔ یہ شکل و صورت کی خوبصورت تھی اور اس کی شکل میرے شوہر سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ گھر میں روز چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آتی رہتی جن کو میرا شوہر قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا، یہی اس کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب نہیں تھے، ان کے گھر میں سب کچھ تھا۔ گھر بھی ان کا اپنا تھا اور کھانا پینا بھی میری ساس ہی چلایا کرتی تھی، کیونکہ میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کی پینشن آتی تھی۔ میرے شوہر کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے وہ اپنے اوپر اور میرے اوپر ہی خرچ کرتا تھا، لیکن میرا شوہر ٹی وی دیکھنے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ ہر ہفتے ایک فلم بھی دیکھا کرتے تھے۔ میرے شوہر کی حرکتوں سے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف اتنا راغب ہے، کیونکہ وہ گانے بھی سن لیتا تھا اور انگلش فلمیں بھی دیکھ لیتا تھا۔ خیر میری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ میری ساس مجھ سے کبھی بھی عزت سے بات نہیں کرتی تھی، پر میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان کے دل میں اب ساری زندگی میری عزت تو نہیں آنے والی، اس لیے مجھے عادت ڈالنی پڑے گی۔ باقی جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گی۔ میں اکثر اپنی امی سے بھی ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ میرے ہاں امید ہے یا نہیں، لیکن مجھے ابھی خود پتا نہیں تھا۔ اسی طرح 2-3 ہفتے اور گزر گئے اور پھر میری زندگی میں ایک طوفان آ گیا، اس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اسے دوسرا سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ دوست کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ جب یہ خبر گھر میں آئی تو میری ساس نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 2 ہی مہینے گزارے تھے اور اس میں سے بھی 1 مہینہ تو اسے قبول کرنے میں ہی لگ گیا تھا۔ سفینہ بھی ایسے کھڑی تھی جیسے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو، اور پھر سارے محلے کی عورتیں آ گئیں۔ محلے والوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو سکتے میں آ گئی ہیں۔ میں تو سکتے میں ہی تھی، لیکن سفینہ کے چہرے پر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، پھر اس کا نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفنا دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ کیا مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہو؟ سب لوگ مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا۔ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ جب میرا شوہر میرے ساتھ اتنا اچھا تھا تو میں نے اس کی صحیح سے قدر نہیں کی، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اسے کتنا پسند کرتی ہوں، اس کو دل سے قبول کر بیٹھی ہوں۔ وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں نے اب واپس اپنے گھر جانا تھا یا یہیں رکنا تھا، یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے تھے۔ میری امی نے کہا تھا کہ ابھی وہ لوگ ہمارے دکھ میں ہیں، تم ان کو تسلی دو، اور میں اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ لیکن جب میرا دل بہت اداس ہوتا تو میں اپنے شوہر کی قبر پر چلی جاتی تھی۔ میں 1 دفعہ پہلے گئی تھی اور آج دوسری دفعہ، لیکن آج جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میرے شوہر کی قبر کو دیکھ کر میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی تھی کہ ہم لوگوں نے تو اگربتیاں نہیں لگائی تھیں، پھر یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ کیا کوئی یہاں پر آیا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اگربتیاں لگائی ہوں گی؟ لیکن اگربتیاں تھیں تو پھر خوشبو کہاں تھی؟ میں آگے گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کی قبر میں سے دھواں نکل رہا تھا اور وہاں ایسی تپش تھی کہ میرا جسم جلنے لگا تھا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ دھواں ایک طرف سے نکل رہا تھا۔ میں بڑی عجیب سی کیفیت میں آ گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کچھ دیکھنے کے بارے میں سوچا نہ ہو اور وہی منظر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی حالت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے جس کو آپ بیان نہیں کر پاتے۔ میں واپس گھر آ گئی اور اپنی ساس سے کہا کہ میرے ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے۔ جب سے میرا شوہر اس دنیا سے گیا تھا، ساس کا رویہ میرے ساتھ ذرا بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ احمد کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، وہاں اتنی تپش تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میری ساس یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور یہ بات سفینہ نے بھی سن لی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑا نیک تھا،
लोगों को कुरान पाक पढ़ाता था। इसने तो एक हज भी किया हुआ था। ये क्या बात हो गई, धुआं क्यों निकल रहा है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरी सास को मुझ पर यकीन नहीं आया था। उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रही है, तू पागल हो गई है, तूने गलती से कुछ और देख लिया होगा, अगरबत्ती वगैरह होगी, किसी ने साइड पर कोई आग लगा दी होगी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा है वो आपको बता दिया। मैं अगले दिन फिर से शौहर की कब्र पर गई तो फिर से यही मंजर था। अब तो मैंने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। आखिर मामला क्या था? मैं बहुत परेशान थी। क्या मेरा शौहर किसी अजाब में था? उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बावजूद भी उसको कोई अजाब मिल रहा था, लेकिन क्यों? इसकी तारीफ तो सारा मोहल्ला करता था। मेरी सास को भी इसके बारे में पता था और सफीना को, यानी घर वालों को पता था। सफीना इस मौजू पर कोई बात नहीं बोलती थी। मेरी सास परेशान रहती। वो कभी कुरान ख्वानी करवाती तो कभी कुरान खुद पढ़कर इसका सवाब मेरे शौहर को भेजती, ताकि अगर इस पर कोई अजाब आए तो वो ख़त्म हो जाए। मुझे भी यही कहती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया करूं, एक पल को भी ना बैठूं। शायद मेरे शौहर पर कोई अजाब आया हुआ है और अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मोहल्ले वालों को भी इस बात का पता चल गया था और ये बात फैल गई थी। लोग भी हैरान थे कि ये तो बड़ा नेक आदमी था, फिर उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था। लोग इसके बारे में कुछ बुरा तो नहीं कह रहे थे, लेकिन सवाल जवाब में पड़े हुए थे। एक दिन मैं इसी तरह कुरान पढ़ रही थी और मैंने खाना नहीं बनाया था। मुझे सफीना ने कहा कि आकर खाना खा लें। मैंने कहा कि मैंने अभी खाना बनाया नहीं है। फिर खाना कहाँ से आ गया? उसने कहा कि मैंने बना दिया है। मैंने कहा कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरी मदद की। इसने कहा कि मैंने तुम्हें आज एक बात बतानी है। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने कहा कि ये बात किसी और को मत बताना, लेकिन जो तुम्हारे शौहर के साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारा शौहर जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक गुनाहगार आदमी था, इतना गुनाहगार कि अगर उसकी असलियत तुम जान लो तो उसके लिए कभी भी दुआ नहीं करोगी। मैंने कहा कि क्या मतलब है, मुझे सही सही बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने कहा मैं तुम्हारे शौहर की बहन नहीं हूँ, मैं उसकी दूर की कज़न हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। जब मैं बहुत छोटी सी थी तब यहाँ पर रहने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। तुम्हारा शौहर मेरे मामू का बेटा है, बस मैं यहाँ आकर रहने लगी। लेकिन तुम्हारा शौहर मुझ पर बहुत गलत नज़र रखता था, फिर मुझे धमकी देकर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसने कहा बस यही सच है। और पहले तो ये बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन फिर तुम्हारी सास को पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे साथ साथ उनके बेटे की भी बदनामी हो जानी थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो बड़ा नेक इंसान था, जिसने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, मेरी बीवी अगर पहले किसी के साथ ताल्लुक़ में रह चुकी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि उसने मेरे अलावा जो लड़कियां उसके पास आती थीं उनके साथ बहुत गलत काम किए हैं, मगर उसकी किस्मत अच्छी, कभी किसी लड़की ने अपने वालिदैन को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो इसे जान से मारने की धमकी भी देता था। अब खुद सोचो, ऐसे मर्द को पाक साफ औरत कहाँ से मिलेगी? लोग यही समझते हैं कि इन लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दी है, लेकिन जहाँ पर मेरे साथ क्या होता रहा है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे शौहर के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा था, उस पर ऐसा ही अजाब आना था जिसने एक मासूम लड़की को पनाह देने के बहाने उसे ऐसे हालात में रखा था। मैंने अपने घर जाने का इरादा कर लिया था। मुझे सफीना से हमदर्दी हो गई थी। तभी मैं कहूँ कि इस घर के किसी भी मामले में बोलती क्यों नहीं थी, क्योंकि वो इस घर को अपना घर नहीं समझती थी। फिर ये अगर इसका अपना हो भी नहीं सकता था, जहाँ उसके साथ रोज़ इतना जुल्म होता। मेरी सास को भी पता चल गया था कि शायद उसी ने मुझे हकीकत बताई है, लेकिन मेरी सास भी मजबूर थी, क्योंकि सफीना के अलावा उसका कोई भी नहीं था। अगर वो उसके साथ भी मामलात बिगाड़ लेती तो फिर उसके बुढ़ापे में उसको साथ कौन देता? सफीना घर के सारे काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी। अब वो लोग इसी तरह रहते हैं और मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ।
میرے شوہر کی قبر سے دھواں نکلنا تو بند ہو گیا، لیکن اس کی قبر اکثر گر جاتی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پر ظلم کریں جس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو تو پھر آپ اس کی بد دعا اور آہوں سے بچ نہیں سکتے۔ چاہے آپ کتنے مرضی نیک ہوں، آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا، اور میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری مورل کہانی۔ اگر آپ کو ایسی کہانی روز ہمارے چینل پر چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔